پہلا کام جرعت و غیظن، کہ اگر اس کو غصہ آیا ہے اس غصے کو پی جائے اور بردباری سے کام لے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اگر اس پر مصیبت آئی ہے تو صبر کرے، بہت چیخ و پکار نہ کرے، اس واسطے کہ مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں، آرام بھی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو جزا فضا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر غصہ آ جائے تو غصہ کو جو ہے وہ پی لینا چاہیے۔ پانچواں فرمان حضرت کا یہ ہے کہ آپ جب بات چیت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب سے اچھی کلام وہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے، فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف لے جانے والی کلام آپ کر رہے ہیں تو یہ یقیناً ہر صورت میں آپ انسان جو ہے وہ گویا کہ کامیاب و کامران ہوگا۔ حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن مجید کو لازم پکڑو، قرآن مجید کو اپنا ساتھی بناؤ، قرآن مجید کو اپنا رفیق بناؤ۔ فرماتے ہیں اگر مشرق و مغرب میں جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب مر جائیں، کوئی بھی زندہ نہ رہے، میں اکیلا رہ جاؤں تو مجھے کسی قسم کی وحشت نہیں ہوگی، چونکہ قرآن میرے ساتھ ہے۔ جب قرآن میرے ساتھ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جب اللہ میرے ساتھ کلام کر رہا ہے تو مجھے کسی اور انسان کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہوں۔ ساتواں فرمان حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی آیتیں بہت بڑا خزانہ ہیں، جب خزانے کا دروازہ کھل جائے آپ کے سامنے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ اس سے چیزیں لے لیں، وہ سب چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں، آپ کی زندگی کو ہر صورت میں سنوارنے والی ہے۔ حضرت سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایک جگہ ہے حق معلوم للسائل والمحروم، کہ انسانوں کے اموال میں سائل کے لیے، سوال کرنے والے کے لیے، اور جو محروم ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا، یہ سورہ معارج ہے 29واں پارہ، امام سے پوچھا گیا کیا حق ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس، زکوٰۃ، صدقہ، ان کے علاوہ، خمس زکوٰۃ تو واجب ہے دینا ہے، صدقے بھی بعض اوقات واجب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے علاوہ اس کے مال میں حق ہے کہ جب ضرورت مند آئے تو دل میں یہ خیال کرے کہ اگر میں خود ضرورت مند ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اگر میں اس طرح سوال کرنے والا ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ اپنے آپ کو اس طرح سمجھ کر کسی آدمی کو ایسا نہ ہو کہ وہ اسی طرح جو ہے پلٹا دے، اس کا نہ کرے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کا وقت کس طرح گزر رہا ہے، آج کی صبح کس طرح ہوئی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری صبح اس طرح ہوئی ہے کہ 8 فرائض سے میرا 8 فرائض کا مجھ سے مطالبہ ہو رہا ہے، 8 فرض چیزوں کا مجھ سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے احکام پر عمل کرو، جس جس چیز کو میں نے فرض کیا ہے اس کو بجا لو۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں میری سنت کو زندہ رکھو، میری سیرت پر عمل کرو۔ اہل و عیال مجھ سے غذا کا سوال کر رہے ہیں، میرا نفس مجھ سے خواہشات کا سوال کر رہا ہے، شیطان مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میری پیروی کرو۔ اور اس وقت جو ہے وہ جو ہے پھر یہ جو ہے انسان اور موت سوال کر رہی ہے روح کی کہ میں آپ سے روح لینا چاہتی ہوں، قبر سوال کر رہی ہے جسد کی، وہ انتظار کر رہی ہے کہ میرا بدن کب قبر میں جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو گویا 8 سوال مجھ سے ہو رہے ہیں، اب مجھے بتاؤ کہ میں جب زندگی بسر کر رہا ہوں تو میری زندگی کتنی مشکل ہے کہ اتنے سوالات جو ہیں اس کے جوابات مجھے لامحالہ دینے ہوں گے۔ دیکھیے حضرت امام پیدا ہوئے ہیں 38 ہجری 5 شعبان، یعنی ایک روایت 5 ہے جس کو کربلا والے تسلیم کر رہے ہیں، 5 شعبان کو پیدا ہوئے ہیں۔ گویا 1405 سال حضرت کی زندگی کو اس وقت ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے زمانہ بنی امیہ کا تھا، بنی امیہ کے زمانے میں انہوں نے ظلم دیکھا ہے،
چونکہ اس وقت امیر شام کا زمانہ تھا، بلکہ امیر المومنین کا زمانہ تھا، اس وقت پیدا ہوئے ہیں، اس وقت تو تھے، تو 2 سال امیر المومنین کے زمانہ میں رہے، پھر دیکھا کہ ہمارا دادا جو کائنات کا سردار تھا، بہت بڑی شخصیت تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ اب زمانہ کس کا تھا؟ امیر شام کا۔ اس میں اسلام کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، ظلم و جور ہر جگہ موجود تھا، لوگوں کو تفرقہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کا نام دفتر سے کاٹ دو، جس کے بارے میں تہمت بھی ہے اس کا نام کاٹ دو، جس کے بارے میں تمہیں شک بھی ہو اس کا نام کاٹ دو۔ اور پھر اختلاف جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہ نہیں کیا گیا بلکہ کبھی عمر بن ہم خزائی کو شہید کیا گیا ہے، کبھی حجر بن عدی کو شہید کیا گیا ہے، کبھی کسی کو، حتیٰ کہ سازش کے ذریعے حضرت عائشہ کو بھی اس دنیا سے جو ہے وہ چلتا کیا گیا۔ اس وقت لوگ کافی پریشان تھے، پریشانی کا زمانہ تھا، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت امام اپنی جگہ پر تبلیغ کرتے رہے۔ ٹھیک 10 سال بعد جب امیر المومنین اس دنیا سے چلے گئے تو امام حسن جو ان کے چچا تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دیکھا کہ کس طرح امام کا جنازہ لے گئے ہیں اس میں حضور کے قبر مبارک کے قریب، لیکن اس وقت اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر ٹھیک 10 سال بعد کربلا کا واقعہ ہوا، تو کربلا کا جب واقعہ ہوا اس وقت امام کی عمر 22 سال تھی۔